بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوشربا کی جلد نمبر 6 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 34 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس سلسلے کے 5ویں حصے میں داستان ان حالات پر ختم ہوئی تھی کہ کوہ عقیق کے محاذ پر حسینہ جادوگر کا طوطی بول رہا ہے۔ اس کے ایک عیار طرار نے امیر حمزہ کو اغوا کر کے ایک ویرانے کے کنویں میں بند کر دیا ہے۔ خود حسینہ جادوگر نے امیر حمزہ کے بہت سے نامور سرداروں کو قید کر لیا ہے۔ شہزادہ ہاشم تیغ زن اور شہزادہ علم شاہ اس کے جادو میں مبتلا ہو کر اپنے ہی لشکر کو تہس نہس کر چکے ہیں۔ بادشاہ سعد بن کباد زخمی حالت میں پہاڑوں میں روپوش ہے۔ مسلمانوں کا لشکر افراتفری کا شکار ہے۔ لقا اور سلیمان عنبرین کے لشکر میں فتح کے نعرے بج رہے ہیں۔ حسینہ جادوگر شہزادہ علم شاہ سے نکاح کی تیاری کر رہی ہے۔ عمرو کا بیٹا چالاک امیر حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا اور دشمن کو نیچا دکھانے کی فکر میں ہے۔ طلسم ہوشربا کے اندر یہ کیفیت کہ شہزادہ اسد اور شہزادی ماجبی شہر ناپرساں کے گنبد نور میں کسی جگہ قید کیے جا چکے ہیں۔ ان کی جگہ ملکہ مارخ لشکر اسلام کی کمان کر رہی ہے۔ مقابلے پر افراسیاب کی بیگم ملکہ حیرت جادوگر چھاؤنی ڈالے پڑی ہے۔ افراسیاب کی تازہ دم کمک اس کو پہنچ رہی ہے۔ عیارہ سرسر عمرو کو گرفتار کر کے افراسیاب کے پاس لے جاتی ہے۔ افراسیاب خوش ہو کر اپنی خاص پیغام برخمار جادوگر کو لقا کے پاس کوہ عقیق روانہ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ ایک خط بھیج کر درخواست کرتا ہے کہ بختیارک کو میرے پاس بھیجا جائے تاکہ عمرو کو وہ اپنے ہاتھ سے ہلاک کر کے اطمینان حاصل کر سکے۔ اس سے آگے کا حال اس طرح ہے۔ چالاک بن عمرو غیرت میں آ کر کسی سے کچھ کہے سنے بغیر اپنے لشکر سے نکل گیا۔ وہ دشمن کے لشکر میں پہنچ کر امیر حمزہ کا پتہ لگانے اور رہائی دلانے کے لیے جان کی بازی لگا دینے کا عزم کر چکا تھا۔ دن کا وقت تھا، سامنے سے دشمن کے لشکر میں داخل ہونا ممکن نہ تھا۔ ایک لمبا چکر لگا کر اس نے پہلو یا پیچھے کے حصے کی طرف جانے کا قصد کیا۔ چلتے چلتے دن ڈھلے اتفاق سے وہ اس ویرانے کی طرف جا نکلا جس کے ایک کنویں میں طرار امیر حمزہ کو قید کر گیا تھا۔ دشمن کا لشکر وہاں سے کچھ زیادہ دور نہ تھا۔ سورج ڈوبنے کے انتظار میں اس نے کچھ دیر وہیں ٹہرنا مناسب سمجھا۔ اسی عرصے میں اچانک پتھروں کے ایک ڈھیر کو دیکھ کر اسے کچھ شبہ ہوا، شاید یہاں کوئی چیز چھپائی گئی ہے۔ اس نے سوچا اور پتھروں کو ہٹانے لگا۔ یہ دیکھ کر اسے سخت مایوسی ہوئی کہ دولت یا کسی اور چیز کے بجائے پتھروں کے نیچے ایک اندھے کنویں کا دہانہ چھپا ہوا تھا۔ اس نے خیال کیا کہ لوگوں نے کنویں کا منہ اس لیے ڈھانپ دیا ہے کہ کوئی بھولا بھٹکا آدمی یا جانور اندھیرے میں اس کے اندر نہ گر جائے۔ اسے وہم تک نہ ہو سکا کہ امیر حمزہ اس کنویں میں قید ہو سکتے ہیں۔ امیر حمزہ اس وقت تک بے ہوش تھے، ورنہ شاید کنویں کا دہانہ کھلنے کے بعد مدد کے لیے آواز دیتے۔ ممکن ہے چالاک کنویں کا منہ پھر بند کر دیتا، لیکن بے نتیجہ مشقت کرنے کی جھنجھلاہٹ میں اس نے اس کو ویسا ہی چھوڑ دیا۔ پھر جیسے ہی سورج نے پہاڑوں میں منہ چھپایا، چالاک نے خود کو دشمن کی چھاؤنی میں پہنچایا۔ ساری رات اس نے بھیس بدل کر لقا، فرامرز، بختیارک، سلیمان عنبرین، حسینہ جادوگر اور قیدیوں کے خیموں کے چکر کاٹ کاٹ کر سن گن لی، مگر امیر حمزہ کی اسے کہیں بو تک نہ ملی۔ دوسرے دن جب حسینہ جادوگر نے شہزادہ علم شاہ پر جادو کر کے لشکر اسلام پر قہر ڈھایا تو چالاک نے غصے میں آ کر امیر حمزہ کا خیال دل سے بھلایا، حسینہ جادوگر کے قتل کو اپنا اول اور آخر مقصد ٹھہرایا۔ حسینہ علم شاہ کے ساتھ لشکر اسلام کو لوٹ کر واپس پھری تو جشن فتح کے ساتھ ساتھ اس نے جشن نکاح کی بھی تیاری شروع کر دی۔ دربار لقا میں علم شاہ کو دلہا بنایا جانے لگا۔ حسینہ نے اپنے خیمے میں پہنچ کر دلہن بننے کی تیاری شروع کر دی۔ اس ہنگامے میں چالاک کو موقع مل گیا۔ ایک کونے میں چھپ کر اس نے ایک جادوگر قاصد کا بھیس بھرا اور بڑے روب کے ساتھ حسینہ جادوگر کے خیمے کے سامنے جا پہنچا۔
محافظوں اور دربانوں نے پوچھا تو اس نے کہا، میں شہنشاہ افرا سے آپ کے پاس سے آیا ہوں اور حسینہ جادوگر کے لیے ایک خاص پیغام لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے عزت سے بٹھایا اور فوراً ہی حسینہ جادوگر کو یہ حال کہہ سنایا۔ وہ مانجھے میں بیٹھی ہوئی تھی، مگر شہنشاہ افرا سے آپ کا نام سنتے ہی بھاگی ہوئی آئی اور چالاک کی تعظیم بجا لائی۔ چالاک نے بڑے رعب کے ساتھ ایک لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا اور کہا، شہنشاہ نے یہ خط بھیجا ہے۔ حسینہ نے لفافے کو لے کر ادب سے سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور پھر خط نکال کر پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، اے حسینہ جادوگر، اپنی کارگزاریوں سے تو نے میرا دل کو بہت ہی خوش کر دیا ہے۔ جب تو یہاں آئے گی منہ مانگا انعام دوں گا اور اعلیٰ مرتبے پر سرفراز کر دوں گا۔ فی الحال سامری کے باغ کے کچھ طلسمی پھل بطور خاص بھیج رہا ہوں۔ ان کے کھانے سے تیری عمر بڑھ جائے گی، موت کی سات ٹل جائے گی۔ خط ملتے ہی میرے قاصد کے سامنے یہ میوے کھانا، چند خاص اور پاک صاف کنیزوں کو بھی کھلانا، لیکن ان کے علاوہ اور سب کو خیمے سے باہر کر دینا۔ علم شاہ سے تیرا نکاح مجھے بھی منظور ہے، نکاح کے بعد فوراً اس کو ساتھ لے کر میرے پاس حاضر ہو جانا۔ یہ خط پڑھتے ہی حسینہ جادوگر نے چند خاص کنیزوں کے علاوہ سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور ادب سے چالاک کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ چالاک نے میدان صاف دیکھ کر ایک جڑاؤ صندوقچہ جھولی سے نکالا اور ڈھکن کھول کر حسینہ جادوگر کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں طرح طرح کے تازہ میوے رکھے تھے۔ حسینہ جادوگر نے بڑی عقیدت کے ساتھ کچھ میوہ اپنی کنیزوں کو دیا، باقی خود لیا۔ چند لمحوں میں انہوں نے میوہ کھا کر ختم کر دیا اور چالاک کو دعائیں دینے لگے۔ میوے میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی۔ فوراً ہی ان کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ حسینہ گھبرا کر بولی، ارے یہ چکر سا کیوں آ رہا ہے؟ چالاک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، میوہ تاثیر دکھا رہا ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ سب چکرا کر فرش پر گر پڑیں۔ چالاک نے فوراً خنجر نکالا اور ایک ایک کر کے سب کا گلا کاٹ ڈالا۔ حسینہ جادوگر کے مرتے ہی زبردست شور بلند ہوا، تاریکی چھا گئی، آندھیاں چلنے لگیں اور بعد کچھ دیر کے سناٹا ہو جانے پر آواز آئی، افسوس، شادی کی حسرت پوری ہونے سے پہلے مجھے دغا سے ہلاک کیا۔ میرا نام حسینہ جادوگر تھا۔ یہ آواز سنتے ہی حسینہ جادوگر کے لشکر کے سپاہیوں اور سرداروں کا دل ٹوٹ گیا۔ بدحواس ہو کر سب ادھر ادھر دوڑنے بھاگنے لگے۔ چالاک نے موقع سے فائدہ اٹھایا، حسینہ جادوگر کے خیمے سے نکل کر سیدھا لشکر اسلام کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ شہزادہ علم شاہ کو لقا کے دربار میں شاہانہ جوڑا پہنایا جا چکا تھا، سر پر صحرا باندھا جا رہا تھا۔ اسی لمحے حسینہ جادوگر کے مرنے کی وجہ سے اس کا جادو ان پر سے اتر گیا اور وہ غش کھا کر گر پڑا۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آیا تو خود کو لقا کے دربار میں دلہا بنا ہوا دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ پوچھنے پر بختیارک شیطان نے اسے سارا حال بتایا۔ شہزادے کو جو یہ پتہ چلا کہ وہ لقا کو سجدہ کر چکا ہے اور اپنے لشکر کو حسینہ جادوگر کے چکر میں پڑ کر زبردست نقصان پہنچا چکا ہے تو اسے سخت غصہ آیا۔ صحرا نوچ کر ایک طرف پھینکا اور تلوار نکال کر لقا کی سمت للکارتے ہوئے جھپٹ پڑا۔ لقا ڈر کے تخت کے نیچے چھپ گیا۔ اس کے محافظ شہزادے کے سامنے آ گئے۔ زوردار تلوار چلنے لگی۔ لقا کے محافظ کھیرے ککڑی کی طرح شہزادے کی تلوار سے کٹ کٹ کر ڈھیر ہوتے رہے، مگر ان کی جگہ فوراً ہی دوسرے محافظ آ موجود ہوتے تھے۔ جب شہزادے نے محسوس کیا کہ محافظ ہر طرف سے امڑ امڑ کر اسے گھیرے میں لینا چاہتے ہیں تو اس نے ایک زوردار نعرہ بلند کیا اور محاصرہ کرنے والوں کی بھیڑ کو کائی کی طرح پھاڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادے کے نعرے کی گونج شہزادہ ہاشم تیغزن، لندھور، مندیل، اصفہانی اور ان دوسرے سورماؤں کے کانوں سے بھی ٹکرائی جنہیں حسینہ جادوگر نے گرفتار کر کے ایک خیمے میں قید کر دیا تھا۔ جوش میں آ کر ان سب نے اپنی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو توڑ ڈالا اور اپنے پہرے داروں کے ہتھیار چھین کر دشمن کی چھاؤنی میں قیامت برپا کر دی۔ ادھر کنویں کے منہ سے پتھر ہٹ جانے کی وجہ سے امیر حمزہ کو تازہ ہوا اور روشنی ملی تو وہ ہوش میں آ گئے۔ جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ سوتے میں دشمن کا کوئی عیار انہیں اٹھا لایا ہے اور اس کنویں میں قید کر دیا گیا ہے۔ جوں توں کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ پیروں کو بند سے آزاد کیا، مگر کنویں سے باہر آنے میں ناکام رہے۔
وہ دن اور رات انہیں اسی پریشانی میں گزری۔ دوسرے دن انہوں نے کنویں کے دہانے کے قریب کچھ آوازیں محسوس کیں۔ ان کے جی میں آئی کہ مدد کے لیے پکاروں، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ کہیں دشمن کے آدمی نہ ہوں۔ خوش قسمتی سے وہ انہی کی فوج کے 2 سپاہی تھے۔ شہزادہ عالم شاہ اور حسینہ جادوگر نے لشکر اسلام پر قہر ڈھایا تھا، تو جان بچانے کے خیال سے وہ اس کھنڈر کی طرف آ نکلے تھے۔ یہاں کنواں دیکھ کر آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ خطرہ محسوس کرنے پر انہیں اس کے اندر چھپ جانا چاہیے۔ کچھ دیر بعد کنویں کی گہرائی معلوم کرنے کے خیال سے ان میں سے ایک رسی کے ذریعے اندر اتر گیا۔ اسی موقع پر حقیقت کھل کر سامنے آئی۔ امیر حمزہ کنویں سے باہر نکلے اور دونوں سپاہیوں کو تسلی دینے لگے۔ سپاہیوں کا کلیجہ گز بھر کا ہو گیا۔ اچانک انہیں لکا کے خیمے کے آس پاس اپنے سورماؤں کے مجاہدانہ نعرے گونجتے سنائی دیے۔ اب زیادہ سوچ بچار فضول تھا۔ تینوں بھوکے شیروں کی طرح دشمن کے لشکر پر جھپٹ پڑے۔ چند ہی لمحوں بعد امیر حمزہ کے نعرے کی گونج زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی۔ شہزادوں اور سرداروں نے امیر حمزہ کا نعرہ سنا تو ان کا جوش 100 گنا بڑھ گیا۔ دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر انہوں نے دشمنوں کی صفوں میں تہلکہ مچا دیا۔ ادھر چالاک نے لشکر اسلام میں جا کر حسینہ جادوگر کے قتل کی خوشخبری سنائی تو سپاہیوں اور سرداروں کی گئی ہوئی ہمت پلٹ آئی۔ زخمیوں کو چھوڑ کر باقی سب اکٹھے ہوئے اور وقت ضائع کیے بغیر دشمنوں پر چڑھ دوڑے۔ لکا اور حسینہ جادوگر کی چھاونیوں میں خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ انسانوں اور گھوڑوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ دشمن بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور چند ہی ساعتوں میں ان کے کیمپ خالی ہو گئے۔ سلیمان عنبرین، لکا، فرامرز، بختیارک اور بچے کچے سردار اور سپاہی بھاگ کر قلعہ عقیق میں پناہ گزین ہوئے۔ امیر حمزہ شہزادوں اور سرداروں سمیت دشمن کے کیمپ کو لوٹ کر فتح کے نعرے بجاتے ہوئے اپنی چھاونی میں واپس آئے۔ بادشاہ سعد بن کباد بھی زخموں کی تکلیف بھلا کر پہاڑوں سے تشریف لے آئے۔ امیر حمزہ نے ان کا شایان شان استقبال کیا۔ سب مل کر جشن کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس رات چالاک بن عمرو سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ بادشاہ، امیر حمزہ، عالم شاہ، ہاشم تیغ زن، لندھور، مندیل، اصفہانی اور سارے سرداروں نے اسے دل کھول کر انعام دیا۔ بلا شبہ آج کی کامیابی کا سہرا اسی کے سر تھا۔ اس کی کارگزاری اور بھرپور ہمت افزائی سے چالاک کا حوصلہ اور بھی بڑھ گیا۔ اس نے سوچا قلعہ عقیق میں پہنچ کر دشمن کا نیا منصوبہ معلوم کر کے اس کا توڑ کرنا چاہیے۔ دوسرے دن وہ صبح ہی صبح لکا کے ایک زخمی سپاہی کے بھیس میں قلعے کے اندر جا پہنچا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی لکا کے ایک دربان سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ باتوں باتوں میں چالاک نے اس سے لکا کی بارگاہ کے اندر کا حال معلوم کر لیا، پھر ترکیب سے اسے ٹھکانے لگا کر اس کا بھیس اختیار کر کے لکا کی ڈیوڑی میں جا ڈٹا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ باہر سے 2 چوبدار ایک خوبصورت جادوگرنی کو ادب کے ساتھ ہمراہ لا کر چالاک کے پاس چھوڑ کر خود باہر چلے گئے۔ جادوگرنی نے چالاک کو دربان سمجھتے ہوئے کہا، میرا نام خمار جادوگر ہے۔ شہنشاہ افراسیاب کا ایک خط خداوند کے نام لائی ہوں، اطلاع پہنچا دیجیے۔ چالاک نے کان کھڑے کیے، اٹھ کر ایک طرف گیا اور چند لمحوں بعد واپس آ کر بولا، میرے ساتھ آئیے۔ خمار پیچھے پیچھے چل دی۔ چالاک نے اسے لے جا کر ایک سجے ہوئے خالی حجرے میں بٹھایا اور شربت میں بے ہوشی کی دوا ملا کر گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ خداوند کا تبرک ہے، صرف خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے، پی کر تازہ دم ہو جائیے، اس کے بعد بے کھٹ کے دربار میں چلی جائیے۔ خمار جادوگر اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتے ہوئے شربت کا گلاس چڑھا گئی، لیکن آخری گھونٹ حلق سے اتارتے ہی اسے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ چالاک نے کینچی نکال کر سب سے پہلے اس کی چوٹی کاٹی، پھر لفافہ کھول کر افراسیاب کا خط پڑھا۔ اس میں عمرو کے گرفتار ہونے کی اطلاع دے کر افراسیاب نے بختیارک کو بھیجنے کی درخواست کی تھی۔ یہ خط پڑھ کر چالاک کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ آخرکار وہ خط تو اس نے اپنی جیب میں رکھا اور جلدی جلدی ایک دوسرا خط افراسیاب کی جانب سے لکا کو لکھ کر لفافے میں بند کیا اور خمار کے ہاتھ میں پہلے کی طرح دبا کر خود وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ کچھ دیر بعد خمار کو ہوش آیا۔
اپنی حالت دیکھ کر اس نے اپنے بے ہوش ہو جانے کا اندازہ لگایا، مگر دل کو سمجھا کہ شاید یہاں کا یہی دستور ہو اور خداوند کے روبرو پہلی بار جانے والے کو پاکیزہ بنانے کا یہی طریقہ ہو۔ اسے یہ بات یاد آ گئی کہ دربان یعنی چالاک نے شربت دیتے وقت کہا تھا کہ پی کر دربار میں چلی جانا۔ چنانچہ اس نے دربان کے وہاں موجود نہ ہونے کا کچھ خیال نہ کیا، اپنا لباس درست کیا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لکا کے دربار میں جا داخل ہوئی۔ اسے وہم تک نہ ہوا کہ اس کی چوٹی غائب ہے۔ لکا کے تخت کے سامنے جب وہ اسے سجدہ کرنے کے لیے جھکی تو اہل دربار اس کی کٹی ہوئی چوٹی دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سجدہ کر کے خمار جادوگر نے بڑے ادب کے ساتھ لکا کو افراسیاب کا خط پیش کیا۔ لکا نے منشی کی طرف اشارہ کیا۔ منشی نے لفافہ کھول کر خط دیکھا۔ مضمون دیکھ کر وہ بری طرح سٹپٹا گیا۔ خط گالیوں اور دھمکیوں سے بھرا تھا۔ لکا کی شان میں ایسے الفاظ وہ اپنے منہ سے ادا نہ کر سکتا تھا۔ اس نے بات بنائی، خداوند، خط کا مضمون ایسی تحریر میں ہے جو میں نہیں جانتا، شاید طلسمی یا جناتی زبان میں ہے۔ اس پر بختیارک شیطان نے وہ خط اس سے لے لیا اور پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بلند آواز سے لکا کو پڑھ کر سنایا۔ خط کی واہیات باتیں سن کر لکا کو سخت غصہ آیا۔ خمار کو مخاطب کرتے ہوئے وہ گرج اٹھا، اس افراسیاب خانہ خراب کی یہ جرت کہ میری شان میں گستاخی کرے، اب چٹکی بجاتے میں اسے غارت نہ کر دوں تو اس کی روح کو جہنم کی بھٹی میں نہ جھونکوں تو خدا نہیں۔ خمار یہ رنگ دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی، یا خداوند، افراسیاب نے ایسی باتیں ہرگز خط میں نہیں لکھی تھیں۔ معلوم ہوتا ہے راہ میں خط کسی نے بدل دیا ہے۔ میرے سامنے جب امرو گرفتار ہو کر آیا تھا تو شہنشاہ نے اپنے منشی سے یہ خط لکھوایا تھا کہ خداوند بختیارک کو روانہ کریں تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے امرو کو قتل کرے۔ بختیارک یہ سن کر بول پڑا، امرو کا گرفتار ہونا غیر ممکن ہے۔ میں سمجھ گیا اس نے کسی اور کو اپنی صورت کا بنا کر قید کرا دیا اور خود تیرے پیچھے لگ کر خط بدل دیا، بلکہ تیری چوٹی بھی کاٹ ڈالی۔ یہ سنتے ہی خمار جادوگر نے گھبرا کر اپنی چوٹی پر ہاتھ مارا۔ وہاں کیا رکھا تھا اب؟ بے اختیار رو پڑی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب امرو ہی کا کام ہے اور وہ اس کے آگے پیچھے آیا ہے۔ کہنے لگی، حضور آپ سچ کہتے ہیں، طلسم کو اڑ کر پار کرتے وقت میرے کندھے بڑے بوجھل تھے۔ ضرور وہ کسی نہ کسی طرح میرے ساتھ آیا ہے۔ بے شک دربان کے بھیس میں اس نے ہی شربت پلا کر مجھے ڈیوڑی پر بے ہوش کیا تھا۔ اسی نے اصلی خط نکال کر لفافے میں نقلی خط رکھا اور میری چوٹی کاٹ لی تاکہ اس کی آمد کا ثبوت ہر ایک کو مل جائے۔ اس پر بختیارک نے بے ساختہ امرو کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کیا اور خمار سے کہا، بس اب بات صاف ہو گئی، چند لمحوں میں تم انہیں یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی۔ دراصل بختیارک یہ بات جانتا تھا کہ جس جگہ امرو خفیہ طور پر موجود ہو، تعریف کرنے سے خود کو ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ اس طرح تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ آیا امرو واقعی خمار کے ساتھ آیا ہے اور یہاں موجود ہے۔ کچھ دیر اور امرو کی تعریفیں کرنے کے بعد وہ چاروں طرف نگاہ دوڑاتا ہوا خوشامد کے لہجے میں پکار اٹھا، یا خواجہ امرو، غلام آپ کی زیارت کے لیے بے قرار ہے۔ اگر آپ اس محفل میں تشریف رکھتے ہوں تو للہ حجاب نہ فرمائیے، جلد اپنا جلوہ دکھلائیے۔ چالاک اس وقت ایک خدمتگار کے بھیس میں دربار میں موجود تھا اور اس ساری باتیں سن رہا تھا۔ ایک بارگی اس کے دل میں آئی کہ اگر میں امرو کی شکل میں دربار میں ظاہر ہو جاؤں تو لکا، بختیارک اور خمار جادوگر سبھی یہ یقین کر لیں گے کہ امرو یہاں ہے، اور امرو کے بھیس میں جو آدمی افراسیاب کے پاس قید ہے وہ کوئی اور آدمی ہے۔ کیا عجب کہ یہ غلط فہمی کام دے جائے اور امرو رہا کر دیا جائے۔ ایسا ہو گیا تو ہزاروں کوس دور رہتے ہوئے بھی امرو کو رہائی دلانے کا سہرا میرے ہی سر بندھے گا۔ یہ سوچ کر چالاک ایک دروازے سے نکلا اور کسی گوشے میں امرو کی سی صورت بنا کر اور بائیں آنکھ میں اسی کا سا تل سجا کر دوسرے دروازے سے اندر آ گیا۔ بختیارک اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور چاپلوسی کی باتیں کرنے لگا۔ چالاک امرو کی سی چھلانگ لگا کر بختیارک کے قریب پہنچا اور بائیں آنکھ کا تل دکھاتے ہوئے شوخی سے بولا، پھر نہ کہنا کہ تمہاری خوشامد پر امرو نہیں آیا تھا، نکالو زیارت کا نذرانہ۔ بختیارک شیطان کی تو جیسے نانی مر گئی۔ جلدی جلدی اس نے اپنی جیب میں سے ساری نقدی نکالی، گلے کی مالا اور ہاتھ کی انگوٹھیاں اتاریں،
اور ریشمی رومال میں باندھ کر چالاک کے سامنے پیش کر دیں۔ چالاک یہ پوٹلی لے کر لکا کو سلام کرتا ہوا دربار کے باہر جانے لگا۔ اسی لمحے خمار جادوگر اسے امرو سمجھ کر پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی غصے سے اس پر جھپٹ پڑی۔ ٹھہر جا تو، جا کمبخت، چوٹی کاٹنے کا انعام بھی تو لیتا جا۔ قریب تھا کہ خمار جادوگر اس پر جادوئی ناریل کھینچ مارتی، مگر اس سے پہلے ہی چالاک نے پھرتی کے ساتھ بے ہوشی کا غبارہ نکال کر اس کے منہ پر پھینک مارا۔ ناریل اس کے ہاتھ میں ہی رہ گیا اور وہ ایک چھینک لے کر بے ہوش ہو گئی۔ چند محافظ تلواریں سونت کر چالاک کی طرف بڑھے تو اس نے بختیارک کو للکارا، ملک جی انہیں روک لو، نہیں تو آج تمہاری انتڑیاں باہر کر دوں گا۔ خوشامد کر کے کیا پکڑوانے کے لیے بلایا تھا؟ خبردار جو کوئی آگے بڑھا، یاد رکھو میرا نام امرو ہے۔ اگر کسی نے چھیڑا تو سارا دربار لوٹ کر اور 150 کو قتل کر کے واپس جاؤں گا۔ بختیارک نے محافظوں کو اشارے سے منع کیا، سب اپنی جگہ رک گئے۔ چالاک اطمینان کے ساتھ دربار سے باہر نکل گیا۔ بختیارک خمار کو ہوش میں لایا اور کہا، بی جادوگرنی، غصہ تھوک دو، امرو ایسا نہیں کہ تم اس پر وار کر سکو۔ البتہ یہاں جو کچھ بھی دیکھا سنا ہے سب جا کر تفصیل کے ساتھ افراسیاب کو کہہ سنانا۔ لکا نے منشی سے کہا، افراسیاب کے خط کا جواب بھی لکھ کر اسے دے دو۔ منشی نے کاغذ قلم سنبھالا تو لکا نے اس مضمون کا خط لکھوایا، اے افراسیاب، معلوم ہوتا ہے تیری حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ خود تیرے ملازم بھی تجھے دھوکہ دینے لگے ہیں۔ کان کھول کر سن لے، تیری عیارہ نے امرو کے نام سے جو شخص گرفتار کر کے تیرے سامنے پیش کیا ہے وہ ہرگز امرو نہیں ہے۔ اصلی امرو تو خمار جادوگر کے ساتھ میرے دربار تک آیا ہے، جسے یہاں سب نے دیکھا اور پہچانا ہے۔ میں نقلی امرو کے قتل کے لیے بختیارک کو نہیں بھیج سکتا اور اس کی جان خواہ مخواہ خطرے میں کیوں ڈالوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں حسینہ جادوگر اور اس کی ساری فوج کا کام تمام ہو چکا ہے۔ دشمن اپنی چھاؤنی میں فتح کے ڈنکے بجا رہا ہے اور ہم یہاں قلعہ بند ہیں، لہٰذا جلد کسی مشہور سردار کو زبردست فوج کے ساتھ روانہ کرو تاکہ وہ دشمنوں کو ہلاک کر کے اپنی اور تیری بخشش کا سامان کر سکیں۔ خط کو لفافے میں بند کر کے منشی نے اس پر مہر لگائی اور لفافہ خمار کی طرف بڑھا دیا۔ خمار نے لفافے کو آنکھوں سے لگا کر بوسہ دیا اور پھر لکا کو سجدہ کر کے وہاں سے رخصت ہوئی۔